دوستو آج کی یہ ویڈیو بہت ہی خاص اور انفارمیٹیو ہونے والی ہے، کیونکہ میں یہ پورے دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو جو معلومات فراہم کرنے والے ہیں وہ آپ نے نہ تو کبھی یوٹیوب پر اور نہ انٹرنیٹ پر سنی اور دیکھی ہوگی۔ چائے دنیا میں پانی کے بعد سب سے زیادہ پیے جانے والا مشروب ہے، جو دنیا کے ہر خطے میں الگ الگ طریقے سے تیار اور استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ مشروب دنیا میں کافی سے بھی زیادہ مقبول ہے۔ دوستو چائے کا اصلی خطہ چین کا جنوب مغربی علاقہ ہے، جہاں ہر سال 1.6 ارب پاؤنڈز چائے پی جاتی ہے۔ دوستو جب تک چائے نہ پی جائے دن کی شروعات ہی نہیں ہوتی۔ ہم اور آپ چائے کا استعمال کئی سالوں سے کرتے چلے آ رہے ہیں، لیکن کیا کبھی آپ نے سوچا ہے کہ اس کی کھیتی کیسے کی جاتی ہے اور فیکٹری میں چائے کیسے تیار کی جاتی ہے؟ تو چلیے بنا کسی دیر کے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے ویڈیو کو ایک لائک ضرور کر دیں۔ اس سفر کی شروعات ہوتی ہے چائے کی پتیوں سے، جن کو ہرے بھرے باغات سے کئی طریقوں سے توڑا جاتا ہے، جیسا کہ آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ چائے کی ہری بھری پتیوں کو روایتی طریقے سے توڑا جا رہا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ چائے کی پہلی کاشت 6000 سال پہلے کی گئی تھی؟ اس وقت تو اہرام مصر کی تعمیر میں بھی 1500 سال باقی تھے۔ ورکرز ہاتھوں کی مدد سے پتیوں کو توڑ توڑ کر پیچھے لگی ایک باسکٹ میں ڈالتے جاتے ہیں، اور یہاں ورکرز پتیوں کو ایک مشین کے ذریعے کاٹ رہے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں روزانہ 2 ارب چائے کے کپ پیے جاتے ہیں۔ سچ میں جتنی زیادہ مزیدار چائے ہوتی ہے اتنے ہی زیادہ خوبصورت اس کے باغات ہوتے ہیں۔ یہاں پر سامنے آپ کو جو بھی سبزہ نظر آ رہا ہے وہ سب چائے کے باغات ہی باغات ہیں۔ ایک بار تازہ پتوں کو توڑ لینے کے بعد انہی پودوں پر 15 سے 18 دن کے بعد پھر سے نئے پتے اگاتے ہیں اور ان کو دوبارہ اسی طرح سے توڑ لیا جاتا ہے۔ ورکرز کے ذریعے پتوں کو توڑے جانے کے بعد ان کو اسی دن ہی فیکٹری میں بھیج دیا جاتا ہے۔ فیکٹری میں ان پتوں کو لانے کے بعد جو پہلا سٹیپ آتا ہے اسے ویدرنگ کہا جاتا ہے۔ اس سٹیپ میں پتوں میں موجود نمی کو 85% سے 58% تک کم کیا جاتا ہے۔ اس کے لیے پتوں کو فیکٹری کے ایک بہت ہی بڑے حصے میں ڈال دیا جاتا ہے، جہاں پر ان کو گرم ہوا کی مدد سے سکھایا جاتا ہے۔ تقریباً 16 سے 18 گھنٹوں تک ان چائے کی پتیوں کو خشک کیا جاتا ہے۔ کچھ فیکٹریوں میں اس کام کو دھوپ کی مدد سے بھی کیا جاتا ہے۔ اس سے اگلا سٹیپ آتا ہے رولنگ پروسیس، جس کے لیے ان سارے پتوں کو بیگز میں ڈال کر ایک مونو ریل مشین کی مدد سے رولنگ مشین تک لایا جاتا ہے۔ رولرز کا کام ہوتا ہے کہ ان پتوں میں موجود جو انہیرنٹ جوسز ہیں وہ اچھی طرح سے باہر نکل آئیں۔ رولر پتوں کو بار بار رول کرتا جاتا ہے، جس کی مدد سے پتوں میں موجود سبھی طرح کی پراپرٹیز ختم ہو جاتی ہیں۔ یہ عمل تقریباً 50 منٹ تک چلتا رہتا ہے۔ دوستو آپ کو بتاتا چلوں کہ اس طرح سے تیار کی جانے والی چائے کو آرتھوڈاکس ٹی کہتے ہیں، جو کہ پینے میں بس ٹھیک ہی ہوتی ہے۔ ایک اور ٹی ہوتی ہے جسے CTC کہتے ہیں، جو کہ کافی سٹرونگ ٹی ہوتی ہے، جس کے لیے فیکٹری میں رولرز میں پتوں کو رول کرنے کی بجائے ان کو باریک باریک کاٹ لیا جاتا ہے۔ اس کے بعد اگلا سٹیپ آتا ہے فرمنٹیشن کا، جس میں ان پتوں کی آکسیڈیشن کی جاتی ہے، یعنی آپ اس کو ٹیمپریچر اور نمی فراہم کرتے ہیں، جس کی مدد سے چائے کو اس کا بلیک رنگ ملتا ہے۔ دوستو چائے کا ذائقہ اور رنگ فرمنٹیشن کے سٹیپ پر ہی طے کیا جاتا ہے، جو کہ سبھی کمپنیز کے ذائقوں کو الگ الگ بناتا ہے۔ اور آپ کو بتا دیں کہ گرین ٹی کو اس فرمنٹیشن کے سٹیپ سے گزارا نہیں جاتا۔ فرمنٹیشن کے بعد بھی پتوں میں ابھی کچھ نمی باقی ہے، جس کے لیے ان پتوں کو ایک ڈرائر میں 110 ڈگری سینٹی گریڈ تک گرم کیا جاتا ہے، جس کے بعد ان پتوں میں نمی صرف 2 سے 3% ہی رہ جاتی ہے۔ اس کے بعد ان پتوں میں سے ٹہنیوں کو الگ کرنے کے لیے ایک فبرومیٹ مشین کا استعمال کیا جاتا ہے، جس کی مدد سے پتوں اور ٹہنیوں کو الگ الگ کر لیا جاتا ہے۔ اس کے بعد سٹیپ آتا ہے گریڈنگ کا، جس میں پتیوں کو سائز کے حساب سے الگ الگ گریڈ دیا جاتا ہے، جس کے بعد انہیں پیک کر کے پیکنگ فیکٹری میں بھیج دیا جاتا ہے۔ پیکنگ فیکٹری میں لانے کے بعد اس چائے کو مختلف کمپنیز اپنے اپنے نام کے باکسز میں چائے کو پیک کرنا شروع کر دیتی ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ ایک ٹی فیکٹری میں 1 گھنٹے میں 2 ملین چائے کے کپس کے لیے چائے تیار کر لی جاتی ہے؟ جیسا کہ آپ یہاں پر دیکھ بھی سکتے ہیں کہ لپٹن چائے کو پیک کیا جا رہا ہے۔ اب تک ہم نے ٹی فیکٹری میں جو بھی دیکھا وہ کچھ خاص جدید نہیں تھا، لیکن جب پیکنگ کی باری آتی ہے تو یہ کمپنیز اس میں ہر
हर तरह की जदीद मशीन और स्पीडी कन्वेयर का इस्तेमाल करती हैं और यहाँ पर टपाल दानेदार को पैक किया जा रहा है और यहाँ पर इसको एक ऑटोमेटिक मशीन 10-10 पैक्स को पैकिंग के लिए अलग कर देती है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि दुनिया में सबसे ज्यादा चाय चाइना, इंडिया और कीनिया में काश्त की जाती है और सबसे ज्यादा चाय जिस मुल्क में पी जाती है उनमें सबसे पहले है तुर्की, इराक और इंग्लैंड। दोस्तों, आपको बताता चलूं कि चाय को पहले खाने के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था और कहीं इस पौधे को बतौर सब्जी भी इस्तेमाल किया जाता था। खाने से मशरूब की हैसियत चाय ने सिर्फ 1500 साल कबल ही अख्तियार की। यहाँ पर ये मशीन टी बैग्स बना रही है और ये ग्रीन टी के टी बैग्स हैं जिन्हें डिप किया जाता है। दोस्तों, सच बताइएगा, इससे पहले आपने कभी टी मेकिंग प्रोसेस कभी देखा और आपको ये चाय का सफर कैसा लगा? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और MH फैक्ट्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके साथ मौजूद बेल के बटन को भी जरूर दबा दें।